راست اس کے کنٹرول کرتے تھے، اور انہوں نے جو الیکشن ہوا 90 کی دہائی کے آخر میں، اس میں انہوں نے اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا. ان کو پیسے دیے، انہیں پیسے بانٹے سیاستدانوں میں، اور ان لوگوں نے بہت 40-50 حضرات ہیں جن نے پیسے لیے ان سے اور الیکشن میں حصہ لیا. اور اس کے بعد 1996 میں میں نے اخبار میں پڑھا کہ اس پر بحث ہوئی ہے قومی اسمبلی میں اس ISI کے رول پر. تو میں نے خط لکھا چیف جسٹس کو، اس وقت جسٹس سجاد علی شاہ صاحب چیف جسٹس تھے، کہ یہ بات ڈسکس ہوئی ہے اور لوگوں نے پیسے لیے ہیں، پیسے بانٹے گئے ہیں، ISI نے بانٹے ہیں پیسے. آپ مہربانی کر کے میری اس کیس کا سو موٹو نوٹس دیں اور اس کا فیصلہ کریں اور سزا دیں ان لوگوں کو جن نے پیسے لیے ہیں اور جن نے بانٹے ہیں، اور یہ فیصلہ کریں کہ یہ ان کا جو پولیٹیکل رول ہے ختم ہونا چاہیے. مجھے بلایا گیا سپریم کورٹ میں پیش ہوا جسٹس سجاد علی شاہ کے سامنے. انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کا کوئی وکیل ہے؟ میں نے کہا جی میرا کوئی وکیل نہیں. کہنے کیوں؟ میں نے کہا یہ میں نے آپ کو کہا سو موٹو نوٹس دیں، اس میں کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس ان کی رسیدیں ہیں جن نے پیسے لیے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ صدر نے غلام اسحاق خان نے پیسے بانٹے ہیں. آپ فیصلہ کریں، کوئی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، ثبوت آپ کے سامنے ہے. انہوں نے کہا نہیں اچھا ہوگا اگر آپ کے پاس کوئی وکیل ہو. ادھر دیکھنے لگے اور ایک بہت بڑا وکیل ایک کیس ختم کر کے بیٹھ رہا تھا. اسے مخاطب ہو کے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ کیوں نہیں مارشل کا کیس دیتے؟ مجھے کہ میں تیار ہوں. تو میں نے کہا جی آپ یہ بہت مہنگا وکیل ہے، ایکسپینسو لائر ہے، تو میں ان کی فیس نہیں دے سکتا. تو اس وکیل نے کہا کہ میں فیس نہیں لوں گا، میں مفت کروں گا. میں نے کہا جی آپ کا بہت شکریہ. دوسرے دن میں نے دیکھا لسٹ، جب میں نے دیکھی تو اس نے 35 لاکھ اس نے لیے تھے. تو یہ حالت تھی ملک کی، اور بڑے بڑے لیڈروں کے نام ہیں اس لسٹ میں. تو جو کیس چلا پھر 4 اور ہیئرنگز ہوئی، اور اس کے بعد مشرف صاحب آ گئے، اور اس کے بعد کوئی ہیئرنگ نہیں ہوئی. 4 خط لکھے ہیں یہ جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کو، انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا. 2002 میں جب الیکشن ہونے والا تھا تو میں نے مشرف صاحب کو خط لکھا کہ اب الیکشن کرا رہے ہیں، جب تک سیاست سے ISI کا رول ختم نہیں ہوتا یہ الیکشن فیئر ہو نہیں سکتے، یہ سارا فراڈ ہے. پھر ابھی جو الیکشن ہو رہے تھے اس سے پہلے میں نے موجودہ جو تھے چیف جسٹس صاحب افتخار محمد چودھری صاحب کو، ان کو بھی 4 خط لکھے. ان کے پہلے جو تھے ان کو بھی خط لکھے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. بات یہ جی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے سیاسی معاملات سے. اگر آپ فوجی افسروں کو، پہلے تو بریگیڈیئر تھا، آپ جنرل ہوتے ہیں، اور جو حالیہ چیف آرمی اسٹاف تھے وہ بھی ہیڈ رہے ہیں سربراہ اس کے، وہ ایک بار آ جائے نا اس معاملے میں، سیاستدان سے تعلق ہو، وہ پہچان لیتے ہیں کرپٹ کون ہے، ایماندار کون ہے. ایماندار بڑے تھوڑے ہیں، بیشتر کرپٹ ہیں. تو ان کو پتہ، ان کی قیمت کا پتہ لگ جاتا ہے، شوق پیدا ہو جاتا ہے سیاست کا. اور سیاست ایک بیماری ہوتی ہے، انفیکشس سی بیماری ہے، ایک گھسائیں پھر نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ان کو شوق پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ آ کے خود ملک چلانا چاہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے، کیونکہ بھٹو نے اس کو رول دیا تھا سیاسی، کہ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ فوجی جنرل آتے رہے ہیں، وہ پہچانتے ہیں سیاستدانوں کو، سیاست سیکھ لیتے ہیں، سمجھتے ہیں اور مداخلت کرتے ہیں. اگر ان کا تعلق سیاست رہا تو یہ ہوتا رہے گا ملک میں. تو ہونا یہ چاہیے کہ بالکل الگ کر دیا جائے اس کو، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، پولیٹیکل معاملات سے. پولیٹیکل معاملات پولیٹیکل انٹیلیجنس ایجنسی کو دیے سپرد کیے جائیں، اور اس کو واپس جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے تحت کیا جائے، اور وہ فوجی معاملات تک اپنے آپ کو محدود رکھیں. تو ان کی جو لائلٹیز ہوتی ہیں بنیادی طور پہ وہ تو ہوتی ہیں اپنی سروسز کی طرف، اور یہ ادارہ جو ہے یہ سمبولیکلی، میں کہوں گا اس کو دوبارہ میں کہوں گا سمبولیکلی ISI جو ہے وہ ہے تو پرائم منسٹر کے نیچے، لیکن اس کی ٹاسکنگ، اس کی رپورٹنگ یہ کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ تو اب پرائم منسٹر صاحب کے پاس، اتنا مجھے پتا ہے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں کوئی ایسا ذیلی ادارہ نہیں ہے، کوئی ایسا سیکریٹریٹ نہیں ہے جو کہ اس کو مانیٹر کرتا ہو یا دیکھتا ہو. مجھے اتنا پتا ہے کہ بے نظیر نے ایک دفعہ شکایت کی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب میں ISI سے بریفنگ لیتی ہوں تو مجھے ایک کہانی ملتی ہے، جب میں جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹر جاتی ہوں تو مجھے ایک کہانی ملتی ہے، دوسری کہانی ملتی ہے، جب میں IB سے بریفنگ لیتی ہوں تو مجھے ایک تیسری کہانی ملتی ہے. تو مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ میں تینوں آرگنائزیشن میں سے کس کی بات پہ اعتبار کروں. تو اس وقت سے بھی بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ ہمارے ملک میں ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جس کے نیچے یہ تمام انٹیلیجنس آرگنائزیشنز آئیں
وہ ان کی انفارمیشن کو جو ہے وہ اسکروٹنائز کریں، کوآرڈینیٹ کریں، تاکہ پرائم منسٹر کو ایک ایسا فنش پروڈکٹ ملے جس پہ کہ وہ فیصلہ کرنے میں ان کو آسانی ہو۔ میں اس کو سازش تو غالباً نہیں کہوں گا، میں البتہ یہ کہوں گا کہ کیونکہ اس وقت ایک سویلین دور ہے اور یہ ٹسل پہلے بھی چلتی رہی تھی، نواز شریف صاحب نے بھی اپنے دور میں ایک سویلین چیف ریٹائرڈ جنرل لے کر آئے تھے، جنرل جاوید ناصر کو لے کر آئے تھے، اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں وہ مرحوم جنرل کلو کو لے کر آئے تھے۔ تو کوشش تو ان کی یہ ہوتی ہے سویلین رولرز کی کہ ISI ان کے دار اختیار میں رہے، لیکن یہ نہ اس وقت کامیاب ہوا تجربہ، اور اب جو حکومت آئی ہے میرے اندازے کے مطابق انہیں شاید ISI سے کوئی خوف یا خطر ہے، جس کی بنیاد پہ انہوں نے اس کو اپنے دائرہ اختیار میں لینے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ کوشش لگتا ہے کہ بڑی ہیسٹی سی کوشش تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے کنسلٹ کر کے اور پھر یہ فیصلہ کوئی کیا جاتا ملک کی بہتری کے لیے، لیکن یہ ڈیفینیٹلی فیصلہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں تھا میری نظر میں کہ ایک اتنے بڑے ادارے کو جو ہے وہ آپ ایک منسٹری آف انٹیریئر کے نیچے ڈال دیں، کیونکہ یہ بہت ہی حساس ادارہ ہے، بہت ہی مضبوط ادارہ ہے۔ اس کو کمزور کرنے کے لیے باہر کے جو ہمارے دشمن ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کمزور کر لیا جائے، لہٰذا میری رائے میں تو ہونا یہ چاہیے کہ اس پہ ایک سٹڈی ہو اور سیریس سٹڈی کرنے کے بعد ایک فیصلہ کیا جائے کہ یہ جو ماضی میں جو حرکتیں ہوتی رہی ہیں وہ نہ ہوں، اور یہ ادارے جو بھی کریں وہ ملک کے تحفظ کے لیے کریں، ملک کے مفاد کے لیے کریں، اور ان اداروں کو خدارہ کبھی بھی اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال نہ کریں۔ ISI کا تعلق زیادہ ہے فوج کے ساتھ، تو ایک چیز تو بالکل واضح ہے کہ فوج کا جو کنٹرول ہے یا گرپ ہے، فوج کا تعلق ہے ایکسٹرنل تھریٹ کے ساتھ۔ اسی کے لیے تو فوج بنائی گئی ہے کہ بھائی بارڈرز کے اس طرف ہمارے اوپر کوئی حملہ کرے یا کوئی اگر منصوبہ بنا رہا ہے تو اس کا پتہ لگانا چاہیے۔ اس لیے لیکن یہ جو ہے ان سے لے کر کے پرائم منسٹر سے دیکھیں نا، ایک تو پرائم منسٹر کی پوزیشن کو بھی کمزور کر رہا ہے۔ آپ کیوں یہ میجر انٹیلیجنس ایجنسی ہے اور ان کا ڈائریکٹ ایکسیس ہے پرائم منسٹر کو، یہ اس سے آپ کیوں لے رہے ہیں؟ تو ایک تو مقصد اس کا یہ ہے کہ پرائم منسٹر کی پوزیشن کمزور ہو جائے گی، نمبر ایک۔ نمبر دو، انٹیریئر کے اوپر جن کی حکومت ہے آج کل کہ ان کا گرپ مضبوط ہو جائے گی، یہ دونوں انٹیلیجنس ایجنسیز اس کے ہاتھ میں آ جائیں، پھر تو ان کی مناپولی ہوگی۔ اور میں بتاؤں آپ کو، یہ جو سبجیکٹ ہے نا جی کہ یہ کہاں ہونا چاہیے، یہ اس میں تو کوئی ایمبیگوٹی اور کوئی شک کی بات ہے نہیں۔ ISI وہ تو پرائم منسٹر کے نیچے ہے۔ ناظرین، ISI پاکستانی حکومت کا ایک ماتحت ادارہ ہے، اس سے کام لینا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ جو فرائض انہیں سونپے جاتے ہیں ان کی نوعیت کیا ہے، اس کا فیصلہ بھی ان لوگوں کو کرنا ہے جو اس ایجنسی کو چلاتے ہیں۔ یہ خفیہ فنڈز کی باتیں، یہ سیاسی جماعتوں کے جوڑ توڑ کی باتیں، یہ مختلف قسم کے انتخابی محاذ بنانے اور توڑوانے کی باتیں، اسمبلیوں میں امپیچمنٹ کروانے کی باتیں، ان سب کو ISI کے حوالے سے کرنا سیاستدانوں کو اس لیے بھی زیب نہیں دیتا کہ ان نے یہ سب کچھ مل جل کے کیا ہے۔ اس کھیل میں، اس حمام میں سب ننگے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ایجنسی کے دفاعی کردار کو نہ چھیڑا جائے۔ پاکستان اور بہت سے مسائل سے دوچار ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری حکومت نے جو وعدے عوام سے کیے تھے وہ پورے کر لیے؟ 30 دن کے اندر عدلیہ کو بحال کرنے کا سب سے اہم وعدہ ابھی تشنہ تکمیل ہے۔ کتنے مسائل حل ہو چکے ہیں جو آپ نے ایک دم اتنا بڑا انقلابی فیصلہ کر لیا۔ ملکوں کی اور قوموں کی قسمت میں لیڈروں کے فیصلے بڑے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
یہ بات مت بھولیے کہ تاریخ کے ایک لمحے کی غلطی آپ کو صدیوں پیچھے بھی لے جا سکتی ہے، اور آپ کا ایک اچھا فیصلہ پاکستان کی قسمت بھی بدل سکتا ہے۔